الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا كدب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کا یہ ہفتہ وار درس قرآن کافی دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ رمضان شریف کے ایک ہفتہ پہلے جو ہے سورۃ الحاقہ کا درس ختم ہوا تھا، پھر رمضان شریف آ گیا، اس میں بھی درس نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مہینہ شوال کا گزر گیا، پھر میرا پاکستان میں جانا ہوا تو پھر ایک مہینہ ادھر لگ گیا، تو آلموسٹ جو ہے رمضان شریف سے پہلے سے لے کر آج تک تقریباً 2.5 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا درس قرآن نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو قرآن مجید کی سورت معارج ہے، اس کا نمبر ہے 70، یعنی 69 صورتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور اس کا نمبر ہے 70 سورہ معارج کا۔ معارج یہ جمع ہے معرج کی، یا اسم اعلیٰ اس کا جو ہے وہ معراج ہے، اسم اعلیٰ معراج اور معرج، اور یہ جمع ہے
معارج اور معاریج بھی جمع آتی ہے، تو اس کا معنی ہے سیڑھی، یعنی معارج جب معراج ہے، معراج کو اس لیے معراج کہتے ہیں نا کہ وہ بیت المقدس سے ایک سیڑھی آسمان کی طرف گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اس سیڑھی پر چڑھ کر پہلے آسمان دوسرے تیسرے پر گئے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا معراج جو ہے وہ سیڑھی اس کا اسم اعلیٰ بنتا ہے گرامر کے لحاظ سے، اور اس کو معارج کے کئی معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو معارج سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کی تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو 7 آسمان ہیں یہ سیڑھیاں ہیں، یہ 7 آسمان یعنی سیڑھیاں ہیں عرش پر جانے کے لیے، کرسی پر جانے کے لیے، تو یہ سیڑھیاں ہیں۔ جیسے پانامہ میں شعر آتا ہے، آ کے آمد نو فلک معراج او، انبیاء اولیاء محتاج او، کہ یہ جو 9 ہیں آسمان، یعنی 7 آسمان اور 8ویں کرسی اور 9واں عرش، تو یہ معراج ہے، یعنی سیڑھیاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر جانے کے لیے، تو اس لیے اس کو معراج بھی کہا گیا، اور یہ معارج کا معنی سیڑھیاں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اس صورت میں آتا ہے ذی المعارج، اللہ کی تعریف میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ذی المعارج ہے، تو معنی انہوں نے کیا کیا کہ ذی السماوات، مطلب کہ آسمانوں کا مالک، اللہ تعالیٰ آسمانوں کا مالک ہے، تو مالک ہے، تو یہ جو اس پر پہنچنے کے لیے یہ سیڑھیاں، ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وحی لینے کے لیے اور احکامات کے لینے کے لیے، پھر مخلوق تک اس کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ ان کے لیے سیڑھیاں ہیں، اور یہ آسمان اس کے لیے سیڑھیاں نہیں ہیں، ان کے اپنے آنے جانے کے راستے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو کہا کہ جیسے اس صورت میں آگے آپ سنیں گے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ، بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، کہ یعنی فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف عروج کرتے ہیں، جاتے ہیں اور پھر نزول کرتے ہیں، تو اس لیے بھی اس صورت کو معارج کہا گیا۔ ایک تفسیر اس کی اور ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آگے تفسیر بھی آئے گا جب آپ ترجمہ اس کا سنیں گے، کہ یہ جو ہے نا کہ قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ہے، یہ اس صورت میں جو ہے نا سورۃ معارج میں آیت آئی ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورۃ سجدہ میں اس کو 1000 سنۃ 1000 سال کا کہا گیا ہے۔ اس کی پھر کئی تفسیریں ہیں، آج پھر آپ کو تفصیل سے عرض کریں گے کہ یہ 50,000 سال اور 1000 سال کا کیا چکر ہے، تو اس میں بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرشتے زمین سے آسمان تک جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اس کا جو سفر ہے، اگر انسان اپنی رفتار کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار کے ساتھ چلے تو 50,000 سال لگتا ہے اس کو آسمان پر جانے اور پہلے آسمان پر جانے اور پہلے آسمان سے واپس آنے تک، کہ 500 سال کا رستہ نہ 500 سال کا رستہ ہے نا، یہ زمین سے آسمان تک 500 سال حدیث پاک میں آتا ہے، اور پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال ہے، پھر دوسرا آسمان جو اس کی موٹائی 500 سال کا رستہ ہے، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا رستہ ہے، پھر اس کی تیسرے آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، تو اسی طرح اگر آپ 7 آسمانوں کی موٹائی اور وہاں تک پہنچنے کی جو ہے مدت شمار کریں تو کتنی بنی؟ 14
14,000 سال، اتنی بنتی ہے نا. 7 آسمانوں پر جو ہے پہنچنے کا رستہ، پھر ان کی موٹائی جو ہے اس کو گنو تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 14,000 سال. اور 7 آسمان سے اوپر لے کر عرش تک جو سفر ہے وہ 36,000 سال کا سفر ہے. ہاں جی، تو یہ 36,000 کے ساتھ 14,000 ملائیں تو کتنا بنا؟ 50,000 سال. یہ جو قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے نا کہ 50,000 سال ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد نہیں. یہ غور سے سنیے، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن نہیں، بلکہ زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک اگر انسان اپنی رفتار کے ساتھ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار کے ساتھ چلے تو اس کو زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 50,000 سال لگتے ہیں. اب ذکر اس کا یہ ہے کہ جو فرشتے جب جاتے ہیں وحی لینے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہ انسان کی رفتار سے نہیں جاتے. یہ ہے انسان کی رفتار اگر ہو تو کتنے سال لگے؟ 50,000 سال. لیکن جب فرشتے جاتے ہیں تو وہ تو آن واحد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں آ جاتے ہیں. ایک تفسیر اس کی ہے. جہاں ذکر آیا 1,000 سال کا سورہ سجدہ میں، وہاں ذکر یہ ہے کہ پہلے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا رستہ، اور آسمان سے لے کر پھر زمین تک آنے تک پھر 500 سال کا سفر. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 1000 ہو گیا نا. تو سورہ سجدہ میں جو آیت ہے وہ زمین سے پہلے آسمان تک جانے کا ذکر ہے، واپس آنے کا ذکر ہے 1000 سال کا. اور جو اس صورت میں 50,000 سال کا ذکر ہے وہ زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک جانے کا سفر ہے. کہ فرشتے اس اتنے سفر کو جس کو آپ 50,000 سال میں یا 1,000 سال میں طے کرتے ہو، فرشتے آنے واحد میں اس کو طے کر سکتے ہیں. دوسرا جو حدیث ہے، دوسرا اس کا مطلب جو ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا اور 1,000 سال کا ہوگا. اب یہ کنفیوژن آتی ہے کہ جی سورہ معارج میں تو ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اور سورہ سجدہ میں ہے کہ 1,000 سال کا دن ہوگا. تو یہ تو اس میں آ گیا نا، اختلاف آیا گیا قرآن مجید کی دونوں صورتوں میں، دونوں آیتوں میں. تو اس کا جواب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کی حدیث ہے جو انہوں نے اس کا جواب دیا. ہاں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یومن، نبی کریم علیہ السلام سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا کہ کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ اس کی مقدار، اس ایک دن کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سال قیامت کے دن. یہ دوسری تفسیر میں عرض کر رہا ہوں. ما اطول ھذا اليوم، یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کتنا لمبا دن ہوگا. ہاں جی. وقال علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن، یہ جو 50,000 سال کا دن ہے یہ مومن پر ہلکا ہو جائے گا. مومن کے لیے 50,000 سال نہیں ہوگا، مومن پر ہلکا ہو جائے گا. حتیٰ یکون اہون علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلی فی الدنیا، جو مسلمان ایک نماز، جو فرضی نماز پڑھتا ہے، جتنی اس کی دیر اس ایک نماز پڑھنے پہ لگتی ہے اتنی دیر میں مومن کے لیے یہ قیامت کا دن ختم ہو جائے گا. سمجھ آئے نا جی. اب یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ابو سعید خدری سے ہے. اور ایک حدیث پاک جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو اس میں بہقی شریف میں ہے. غالباً امام حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا اور بھی محدثین نے ذکر کیا. ان تینوں کتابوں میں جو حدیث ہے اس کا ذکر ہے
کہ یہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، یہ مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، جتنا عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، لیکن یہ کس کے لیے؟ کفار کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کفار کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ مومن کے لیے یا تو اتنا ٹائم ہوگا جتنا عصر سے زور سے عصر کا ٹائم ہوتا ہے، یا اس کا اتنا ہوگا کہ جتنی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اس کا ٹائم ہوگا۔ اور اس میں پھر آگے کئی حدیثیں آتی جس میں تفصیل ہے کہ جیسے فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز آپ 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، یا عصر کی نماز میں آپ 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں، تو اتنا ٹائم لگے گا، قیامت کا دن مومن کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اور جو آیت آتی ہے اس میں سورہ سجدہ میں، وہاں 1000 سال کا ذکر ہے، اگر وہ بھی قیامت کا ہو تو اس کی مثال اس لیے دی، کہا کہ ہر آدمی کا حال مختلف ہوتا ہے۔ کئی وہ کافر ہیں جن کے اعمال بہت برے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تکلیف پہنچائی، جن کا کفر بہت زیادہ ہے، ان کے لیے کتنا دن ہوگا؟ یہ 50,000 سال کا۔ اور جن کافروں نے مسلمانوں کو تنگ نہیں کیا، ان کو سہولت پہنچائی، یا جیسے سورہ ممتحنہ میں دونوں کافروں کا ذکر آتا ہے نا، سارے کافر تو ایک جیسے نہیں ہیں نا، کچھ وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ کرتے ہیں، تنگ نہیں کرتے لیکن ہیں کافر، کچھ وہ ہیں جو ہر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ تو جو کافر تنگ کرتے ہیں ان کے لیے کتنا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ اور جو نہیں تنگ کرتے لیکن ہیں کافر، ان کے لیے 1000 سال کا دن ہوگا۔ 1000 سال کا وہ دن ہوگا۔ یا اس کی مثال ایسے دی کہ ایک رات ہے، تو رات ہے آپ کی 10-12 گھنٹے کی، لیکن ایک آدمی صحت مند جب وہ سوتا ہے، اس کو رات کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آرام سے سر رکھا اور وہ سو گیا، اس کی رات کی کیسے گزر جاتی؟ صبح اٹھو تو اس سے پوچھو کہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کیسا محسوس ہوا؟ وہ کہتا کہ میں تو آرام سے سر رکھا، میں نے سویا اور فجر کو اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بیمار سے پوچھو کہ جناب رات کیسے گزری، وہ کیا کہے گا کہ میرے لیے تو ایک سیکنڈ جو تھا میرے لیے جان لیوا تھا۔ اب اس کے لیے ٹائم وہی ہے، لیکن اس کے لیے صدیاں گزر گئی اتنی تکلیف میں، نہ اس کو نیند آئی، نہ اس کو آرام آیا، نہ اس کو درد دور ہوا۔ تو یہی ذکر ہوگا کہ قیامت میں جس شخص کو عذاب ہوگا، جو عذاب میں پھنسا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سورج کی گرمی میں ہو رہا ہوگا، یا پل صراط پر گزرتے ہوئے وہ جو اینکس ہے، جو ٹیڑھے کانٹے جیسے کنڈی ہوتی ہے نا لوہے کی، جو چبھتی ہے اور کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے، جسم کو زخمی کر دیتی ہے، یا کانٹے باز ایسے ہوتے ہیں جو اس کی یہ شیپ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو پل صراط پر کانٹے ہوں گے نا لوہے کے، تو وہ اس طرح کے ہوں گے، اس طرح کے گزرنے والے کو وہ کھینچیں گے دوزخ کی طرف، دوزخ کے اوپر وہ پل ہوگا، پل صراط جو ہے۔ تو ان میں جو تکلیف ہوگی، تو یہ جو کفار جن کو 50,000 سال کا ٹائم تکلیف میں گزرے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ یا 1000 سال جن کو تکلیف میں گزرے گا، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جیسے کفار کے حالات مختلف ہوں گے، اس طرح کا ان کو ٹائم پیریڈ لگے گا، 50,000 سال یا 1000 سال ان کے لیے ہوگا۔ لیکن ڈیفینیٹلی مومن کے لیے کیا ہوگا؟ ایک نماز کا وقت ہے، ایک نماز کا وقت۔ اور جو آدمی جن کو نماز یاد ہے، کتنے تیز نماز پڑھ دیتے ہیں، ان کے لیے تو موج ہے، کہیں گے یا اللہ ہمیں تو نماز یاد تھی، ہم تو ایسے اتنی دیر میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو ہمیں تو جلدی فارغ کر دیں۔ لیکن مومن کی بڑی شان ہے، اللہ اس ایمان کا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کیا شان ہے، کہ جب کفار عذاب میں جل رہے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوں گی، اور مومن جو ہے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے۔
سمجھ آئی نہیں؟ تو اب یہ تو تھا اس کا ذکر۔ ایک اور جو ہے بات، جو صاحب تفسیر مظہری نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ان کو بھی بعض لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن جو ہے نا صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو آیا نا 50,000 سال کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور تیسری تفسیر بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آدمی اگر روحانی صفائی حاصل کرنا چاہتا ہے، فنائے قلب کرنا چاہتا ہے، یا دل کو صاف کر کے ایک ولی اللہ کی صف میں آنا چاہتا ہے، تصوف میں آنا چاہتا ہے، صوفی بن کر ایک یا کامیاب صوفی بننا چاہتا ہے، اس کے لیے 2 راستے ہیں۔ یہ تیسری تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے، قرآن مجید پڑھے اور ذکر اذکار کرے، تسبیح تحلیل پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، دروشی پڑھتا رہے، وظیفے کرتا رہے، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹاپ پر پہنچنے کے لیے اس کو لگیں گے 50,000 سال۔ اس کو کتنا لگیں گے؟ 50,000 سال۔ یہ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور 50,000 سال تو کسی کی عمر ہوتی نہیں، ہاں، یعنی وہ اتنا ٹائم لگے گا اس کو دل کی صفائی کے لیے کہ جب وہ ایک اعلیٰ قسم کا صوفی اور پہلے درجے کا ایک ولی بننا چاہے، 50,000 سال لگیں گے۔ اتنی عمر کسی کی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں جیسے کہ ایک عام انسان چلے یہاں سے عرش تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 50,000 سال۔ ہاں جی، اور فرشتے کتنی دیر میں آ جاتے ہیں؟ اتنی دیر میں۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے، اللہ اللہ کر کے یہ مقام حاصل کرنا چاہے تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا؟ 50,000 سال۔ اور اگر کوئی ولی کامل کی نظر کے سامنے بیٹھ جائے، اس کی بیعت ہو جائے، اس کو فالو کر لے، تو وہ اتنی دیر میں ولی بن جائے گا جتنی دیر میں فرشتہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جا سکتا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اب یہ ہر آدمی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجدد صاحب، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کی جو کرامات ہیں، ان کے بزرگوں کے جو واقعات ہیں، لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں اور غلط کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر کے سامنے آدمی آیا اور اس کو ابدال بنا دیا۔ یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں چور آیا، آپ کا جبہ اور آپ کا کوئی چوری کرنے کے لیے۔ اب جب اس جبہ آیا، اس کو پتہ چلا کہ سرکار غوث پاک تو سلام پھیر دیا نماز سے اور فارغ ہے، تو وہ صف میں چھپ گیا، وہ صف میں چھپ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے اور ان کے ذمہ تھا کہ جو ملک سیریا کے، شام کے 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہ جو ہے نا دوسرا جملہ کہ ملک شام میں کتنے ابدال رہتے ہیں، یہ حدیث ہے مشکات شریف کی کہ ملک شام میں آلویز 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو جو نیچے والا طبقہ اولیاء کا ہوتا ہے، ان میں سے کسی کو ابدال بنا کر وہ اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے وہاں۔ لیکن وہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خضر علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، ہمیں ابدال چاہیے، آپ نے فرمایا صبح آنا، ہم بھیج دیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر صبح تک وہ علاقہ غرق ہو گیا تو پھر کون ذمہ وار ہوگا؟ کیونکہ ابدال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ابدال کی تعریف اس حدیث میں پڑھیں کہ ان ابدال کی وجہ سے لوگوں کو رزق ملتا ہے، لوگوں کو بارش ملتی ہے، لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔
اس چیز کو جو میں ذکر کر رہا ہوں آج سوشل میڈیا پہ جاہل لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں اور اس کو توہین آمیز لہجے میں اولیاء کرام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایسی باتیں بہت کم اپنے درس میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ میں بتا رہا ہوں کہ مشکات یہ حدیث ہے، لیکن یہ واقعہ مشکات یا حدیث میں نہیں کہتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک نے ایک چور کو ولی بنا دیا، یہ مشکات کی حدیث، یہ نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ علاقہ غرق ہو گیا تو کیا کون سے مار ہوگا، آپ نے فرمایا اچھا نہیں ٹھہرتا نا، وہ صف میں ابدال پڑا، اس کو لے جا۔ تو صف میں کون تھا؟ چور تھا نا۔ اب خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا، وہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں۔ فرمایا تو چور ہوگا، لیکن حضرت غوث پاک نے فرما دیا کہ تو ولی ہے، اب تو ابدال ہے، چل ہمارے ساتھ۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سامنے، اولیاء کاملین کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے جب اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو جیسے صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا نا کہ 50,000 سال لگتا ہے آدمی کو اگر اپنی ہمت کے ساتھ وہ یہ سفر طے کرے تو، لیکن اگر اللہ کے ولی کے نظر کے سامنے آ جائے تو وہ آنے واحد میں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ آنے واحد، اس میں ہزاروں واقعات میرے سامنے ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ کہیں گے جی قرآن مجید میں دکھائیں، تو قرآن مجید میں ایسے واقعات کہاں سے آئے؟ اگر قرآن مجید میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ آصف بن برقیہ کا واقعہ دیکھ لیں۔ آصف بن برقیہ جو تھے، جنہوں نے وہ تخت لائے تھے یمن سے، 1 مہینے کی مسافت کا تخت، آنکھ چپکنے کی دیر میں لائے۔ وہ تو قرآن ہے نا، اس کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت آپ آنکھ جھمکیں، میں یمن سے وہ تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ آپ نے آنکھ بلنک کی، تخت سامنے پڑا۔ ہاں جی، تو یہ قرآن مجید سے، احادیث سے بھی یہ چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے نا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اینی ہاؤ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک ولی کامل کے سامنے آدمی بیٹھے نا تو وہ چور سے ابدال بن سکتا ہے، عام گناہگار سے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اور کتنے اولیاء ہیں جو اس طرح اپنے بزرگوں کے سامنے بیعت کرنے سے، ان کی نظر کے سامنے آنے سے وہ ولی بنے ہیں۔ سمجھ آئے نہیں جی؟ پہلے ان کے اعمال کچھ اور ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ کے ولی کا دامن پکڑا اور ان کو انہوں نے ولی بنا دیا، ان کو یہ سفر جو ہے آنن فانن طے کرا دیا۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ صاحب تفسیر مظہری کو عام انسان نہیں ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورت کی طرف کہ یہ سورت جو ہے نا، سورت معارج جس کا ہم اپنی ذکر کیا، یہ مکی سورت ہے۔ ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوتی تھی ان میں سے یہ ایک صورت ہے، کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم مذاق کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم قیامت لگائی ہوئی ہے، اگر قیامت ہے تو اس کو سامنے لاؤ۔ ہاں جی، تو جب وہ یہ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ قیامت کا مذاق کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، یہ امام رازی، فخر الدین رازی نے یہ تفسیر کی اس کی، انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب فصبر صبرا جمیلا، اب صبر کرو، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں قیامت کا، آپ ان کے انکار کو برا نہ منائیں، فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کریں اور صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل کے تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانی میں ہو اور بہت بڑی پریشانی اس کے لیے کوئی بھی ہو، لیکن وہ
کسی پر ظاہر نہ ہونے دے کہ میں پریشان ہوں. پریشانی بہت زیادہ ہے لیکن وہ ظاہر نہ ہونے دے کہ لوگ سمجھے کہ یہ پریشان ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب تو آپ کو وہ تنگ کرتے ہیں نا، آپ صبر جمیل کریں. کسی کو معلوم نہ ہونے دیں کہ آپ ان کے سوالوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے کہنے سے آپ پریشان ہیں. صبر جمیل کریں. ایک بات. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل ہو کہ وہ اس کی ناصبری کا، بے صبری کا اظہار نہ کرے اور اللہ پر توکل کرے اور اس پر انتظار کرے کہ اللہ میری مدد فرمائے گا، کسی اور سے نہ کہے. یہ بھی صبر جمیل ہے. تو حضور نے جب کہا نا کہ یا اللہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، قیامت کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ صبر جمیل کرو. اور یہ لوگ جو ہیں کافر، انہم یرونہ بعیدا، یہ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا قیامت آنے میں. یا یہ جو ہے نا انکار کرتے ہیں بالکل. جب کہ انکار کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک قیامت آئے گی ہی نہیں. انہم یرونہ بعیدا، یہ اس بات کو بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں، ناممکن سمجھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. ہم اس قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں. قریب کا کیا مطلب؟ کہ جو چیز آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، وہ چاہے دیر سے آئے یا جلدی آئے، وہ ایسے ہوتی ہے جیسے قریب ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو جہاں قیامت کا ذکر آتا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر ماضی کا ذکر کیا ہے. ماضی کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ. کہ کیا مطلب؟ کہ اگر قیامت آ گئی تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ پیسٹ ہے نا، ماضی ہے. تو قیامت آئی تو نہیں، لیکن علماء نے وہاں لکھا کہ اس کو جو ماضی کا زمانہ کہا گیا، جیسے ماضی میں کام ہوئے کو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، وہ یقینی ہوتا ہے. قیامت اگرچہ نہیں آئی لیکن وہ اتنی یقینی ہے جیسے کہ وہ کیا ماضی کے زمانے میں آ چکی ہے. اما یتساءلون، ہاں جی، عن النبأ، یا اس اقترب للناس حساب، اقترب ماضی کا صیغہ ہے، قیامت قریب آ گئی. یعنی جیسے کہ گزر چکی ہے. یعنی اتنی پکی بات ہے قیامت آنے کی کہ اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ قرآن نے اس کو ذکر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آدمی قیامت کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں کہ چونکہ آنی ہے، ہر حال میں آنی ہے، وہ اتنی قریب ہے کہ گویا کہ آ چکی ہے، چاہے اس کو جتنا مرضی عرصہ لگ جائے. اس لیے ہر نبی نے قیامت کے بارے میں امت کو ڈرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ونڈو کے پردے ہیں یا دروازے کے پردے ہیں، میں قیامت اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوں. تو یہ پردہ کتنا دور ہے. ہاں جی، آپ نے تو اس سے بھی قریب چھوٹے کمرے تھے، فرمایا اس پہ کمرے کے قریب اس کی جو پردے ہیں نا، ونڈو اور دروازے کے، اس کے پیچھے میں قیامت دیکھ رہا ہوں. ہاں جی، تو کتنی قریب ہے قیامت. فرمایا کہ یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں. اب ہوا کیا، ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس کا نام تھا نضر بن حارث بن کلدہ. نضر بن حارث بن کلدہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اس معاملے میں. کہتا ہے کہ قیامت جب آپ کہتے ہو تو قیامت آتی کیوں نہیں؟ آ جائے قیامت. سورہ انفال میں ایک آیت آتی ہے جس کا یہ ہے کہ اس نے کیا کیا، کعبے کا غلاف پکڑ دیا اور کہا اللہم، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہ اے اللہ، کافر ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ تیرا دین اسلام حق ہے، اگر یہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور ہم جھوٹے ہیں، تو کیا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ،
آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھر برسا. ہاں جی. فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہماری طرف بھیج دے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے، کعبے کا خلاف پکڑ کر کہہ رہا ہے، اور یا اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ. یہ نہیں یا اللہ کہہ رہا ہے. اللہم کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ. یا اللہ. یا اللہ کہنے کا تو کافر بھی اس کے قائل تھے. جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پہ، اے اللہ اگر یہ تیرا اسلام حق ہے، دین حق ہے، تو ہمارے اوپر پتھر برسا. تو کیا دین حق نہیں تھا؟ لیکن پتھر نہیں برسے. کیوں نہیں برسے؟ اللہ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذب، اسی رکوع میں، سورہ انفال کے اس رکوع میں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم کیسے تمہیں عذاب دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا رسول تمہارے اندر موجود ہے. اگر ہمارا رسول نہ ہوتا تو تمہیں عذاب مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہم پہلے ہی بھیج دیتے. لیکن جب تک ہمارا رسول تمہارے اندر ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم عذاب نہیں بھیجتے تمہیں. ہاں جی. کیونکہ اگر رسول کے ہوتے ہوئے عذاب بھیجیں تو پہلی امتوں اور پہلے رسول اور اس رسول میں فرق کیا رہے گا؟ یہ رسول تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. تو رحمۃ للعالمین کیا مطلب؟ کہ جب تک آپ ہیں رحمت ہے. تو آپ کے جب تک مکہ میں رہے کافروں پر عذاب نہیں آیا، اور جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک گئے تو بدر کا دن آ گیا. تو بدر میں کیا حال ہو گئی ہے؟ نضر بن حارث بھی مارا گیا، باقی سارے مارے گئے. ان کا کتنا برا حال ہو گیا. لیکن پھر بھی وہ عذاب جو پہلی امتوں پر آیا، وہ عذاب ان پر پھر بھی نہیں آیا. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں. تو اب یہ جو ہے نا سأل سائل، کہ سوا ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا. سأل سائل، ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا. تو اس کی میں نے تفسیریں کی. ایک تفسیر تو یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ یہ قیامت کا عذاب مانگتے ہیں یا اللہ، جو تنگ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محبوب صبر کرو. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ سأل سائل میں سائل دو ہے. ایک سأل سائل میں ایک سوال کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ انفارمیشن لینا. ایک یہ معنی ہے انفارمیشن لینا، کہ سوال کرنے والے نے جب آپ نے فرمایا نا کہ عذاب آئے گا، تو کافروں نے پوچھا کہ پتہ کرو، معلوم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کب آئے گا اور کس پر آئے گا. کب آئے گا، کس پر آئے گا. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ عذاب ڈیفینیٹلی آئے گا، بے عذاب واقع ڈیفینیٹلی آئے گا. اور آئے گا کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں پر آئے گا، مومن پر نہیں آئے گا. کس پر آئے گا؟ للکافرین. لیس لہ دافع، ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. یہ جواب آ گیا اس کے لیے. دوسرا اس کا معنی، سوال کا معنی ہوتا ہے مانگنا، طلب کرنا. ایک تو ہے کہ معلوم کرنا، انفارمیشن لینا کہ کس پر عذاب آئے گا، کب آئے گا. دوسرا ہے کہ مانگنا، یا اللہ عذاب دے ہمیں، جیسے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا. اب یہاں کون سا ہے؟ یہاں علماء نے کہا کہ اگر اس کا صلہ ان ہو تو پہلا معنی ہوگا یعنی دریافت کرنا، اور اگر صلہ با ہو تو اس کا معنی ہو طلب کرنا. اب یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ موصول میں یا عبارت میں اگر صلہ ہوتا ہے کہ جو حروف جارہ کے ساتھ آئے، ان کا لفظ جیسے آئے، ان کا لفظ آئے اگر آیت میں تو اس سے مراد معنی ہوگا، سالہ کا معنی ہوگا معلوم کرنا، انفارمیشن لینا. یہ عربی گرامر ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اور اگر وہاں با آئے، ان کی جگہ با آئے، تو معنی کیا ہوگا؟ عذاب طلب کرنا، عذاب مانگنا. اب یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے. یہاں کیا ہے؟ با ہے یا اس کیا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع. یہاں کیا ہے؟ با ہے.
تو با کے آنے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ کافر نے عذاب مانگا، کافر نے عذاب مانگا۔ اب جو لوگ ان گرامر سے واقف نہیں ہیں وہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے، وہ اس کی کیا تفسیر کریں گے؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ با ہے، با صلہ ہو تو کیا ہوتا ہے، ان صلہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا قرآن مجید جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اس کی جب ترکیب کی ہم نے، تو ایک ایک لفظ پر ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا معنی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی وہاں سے اٹھ کھڑا ہو اور کہے جی مولوی صاحب اس کا کیا مطلب، تو ہم اس کو کیا سے سمجھائیں گے جس کو الف با کا بھی نہیں پتہ؟ تو اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں کسی سے ایسی گفتگو کرنے کے ساتھ کہ جس کو الف بے کا بھی نہیں پتہ، اس سے ہم کیا گفتگو، کیا بات کریں اس کے ساتھ۔ تو اب جیسے میں نے اب یہ پہلے ہم نے سورت کے تفسیر شروع نہیں کی اور ہم نے کتنی تفسیریں آپ کو بیان کر دی کہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا کیا مطلب ہے، سوال کرنے والا کون ہے، کیسے وہ مانگ رہا ہے، فرشتے اوپر چڑھتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ ابھی تو ہم نے تفسیر شروع نہیں کی، ابھی تو ہم نے کہا کہ سورت معارج جو ہے اس کا نام سیڑھیوں والی سورت ہے۔ دوسرا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے بڑے مرتبے ہیں۔ یہ اور تفسیر ہے کہ اللہ کو جو کہا ذی معارج کہا قرآن مجید میں، من اللہ ذی المعارج، کہ اللہ وہ اللہ جس کے کئی مرتبے ہیں، کئی درجات ہیں اس پر پہنچنے کے، اس کی ایسی بڑی شان ہے۔ تو کیا کہا، سأل سائل، ایک مانگنے والا آیا، وہ عذاب مانگتا ہے، بے عذاب واقع، کہ عذاب آئے ہمارے پاس، قیامت آئے۔ ہاں جی، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ عذاب کس کے لیے؟ فرمایا للکافرین، کس کے لیے؟ کافرین، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ لیس لہ دافع، جس کو ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ میدان محشر میں جب قیامت کے دن عذاب آئے گا، اس عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا، بالکل نہیں۔ لیکن یہ کافر نہیں روکیں گے، مسلمان جو ہے قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، یہ کافر کو کوئی عذاب نہیں روکے۔ من اللہ ذی المعارج، یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا، جو ذی المعارج، جو بڑی قوتوں والا، بڑے مرتبے والا، بڑی شان والا ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے۔ اب معارج کا معنی آگے قرآن کیا کر رہا ہے کہ معارج وہ اتنا بلندی والا ہے، اتنی شان والا ہے، تعرج الملائکۃ، کہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، والروح، اور روح جو ہے یہ نام کس کا ہے؟ جبریل امین کا، نازل بہ الروح الامین۔ قرآن نے کہا کہ یہ قرآن جو اترا ہے نا، یہ روح امین لے کر آئے ہیں۔ تو کیا تعرج الملائکۃ، عام فرشتے بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں جو وہی لے کے آتے ہیں۔ عبادت اور فرشتے نہیں، فرشتوں کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے، ان کا کام ہے وہ عبادت ہی کرتے ہیں۔ جو رکوع میں کھڑا ہے وہ رکوع میں کھڑا ہے، جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں ساری زندگی پڑا ہے، جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے۔ اور لیکن جو فرشتے ڈیوٹی جن کی ہے وہی لے جانے آنے کی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف، والروح، اور جبریل امین چڑھتے ہیں اس کی طرف، فی یومن، دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس سفر کی لمبائی اتنی ہے کہ آدمی 50,000 سال چڑھے تو پھر وہاں پہنچتا ہے۔ اب جو میں نے تفسیر کی تھی نا کہ قیامت کا دن مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر زمین سے لے کر عرش تک کتنا ہے؟ 50,000 سال کا انسان کے لیے۔ وہ فرمایا کہ یہ فرشتے چڑھتے ہیں وہی کے لیے، اور کتنے لمبے سفر میں، جو یہاں سے لے کر وہاں تک 50,000 سال لگے کسی کو، لیکن فرشتوں کو کتنی دیر لگتی ہے؟ فرشتوں کو کتنی دیر لگتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل تیری رفتار کتنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے اور تو کوئی لمبا چوڑا پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے مقام سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا تھا، 7 آسمانوں سے اوپر، جو میرا مقام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر رکھ دی، اور انہوں نے بس اس کو جھٹکا دینا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل، ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے،
اس کے چھری چلانے سے پہلے جنت میں جا، وہاں سے دمبا لے، اس کو لے کر مینا میں پہنچ، اور چھری چلنے سے پہلے وہ اسماعیل کو نیچے سے نکال کر دمبا اس کے نیچے ڈالتے۔ تو حضور اب چھری رکھی جا چکی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو حرکت دی، حرکت دینے سے پہلے میں جنت میں جا کر دمبا لے کر میں نے اسماعیل کو بچایا، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ میری رفتار ہے۔ ہاں جی، قرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پینگ میں رکھ دیا گیا، گپے میں اس میں رکھ دیا گیا، ان کو جھوٹا دے دیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے خلیل کو بچاؤ۔ میں جنت سے اترا، سدرۃ المنتہا سے دوڑا، آپ کو پینگ میں جھوٹا دے دیا گیا ہے۔ آگ میں پہنچنے سے پہلے میں سدرۃ المنتہا سے چل کر میں اس مقام پر آیا، نمرود کی آگ کو پر مارا، اس کو باغ بنایا، اور وہ باغ بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اس باغ میں آ گئے۔ ہاں جی، سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا بھائی کو، رسہ جو ہے بالکل کنویں کے اندر چلا گیا، انہوں نے رسہ کاٹا، جب کاٹ دیا آپ نیچے کنویں میں جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جبریل فوراً پہنچ میرے نبی کو نیچے پر بچھا دے۔ میں سدرۃ المنتہا سے اڑا، آپ نیچے جا رہے ہیں، رسہ کٹ چکا ہے، میں نے پانی پر بچھا لیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے پر بچھا لیا۔ حضور میری یہ رفتار ہے، سمجھ آئی نا؟ تو جب فرشتے کی یہ رفتار ہو تو اللہ نے فرمایا کہ جو 50,000 سال کا سفر ہے وہ فرشتے اس میں چڑھتے اور اترتے ہیں آنے واحد میں۔ تو ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر میں نے ذکر کی کہ اگر قیامت کا دن مراد ہو تو کافر کے لیے 50,000 سال، اور دوسرے کافروں کے لیے 1000 سال، اور مومن کے لیے ایک چھوٹی سی نماز کا ٹائم۔ اتنی دیر میں مومن جو ہے قیامت کے سارے جھگڑوں سے فارغ ہو جائے گا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے محبوب اب صبر کیے، صبر جمیل کیجئے۔ وہ اس کو اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، چونکہ وہ انکار کرتے ہیں اس کو بعید دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت کا کیا پتہ، مذاق سمجھتے ہیں قیامت کو۔ آج بھی آپ کسی کافر سے بات کرو قیامت آئے گی، کون یقین کرے گا؟ اگر یعنی یقین ہو مسلمان کو تو الحمدللہ یقین ہے، کوئی شخص قیامت کا انکار نہیں کرتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سستی ہے، خوف نہیں قیامت کا، ڈر نہیں، لیکن ایمان ضرور ہے۔ کافر کا تو اس پر ایمان بھی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، یہ دن ایسا ہوگا جس میں آسمان جو ہے یہ مہل ہو جائے گا، یعنی جیسے تانبا پگھلتا ہے یا چاندی پگھل جاتا ہے اور اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، یا وہ جو جیسے وہ تلچھٹ ہوتی ہے، یعنی جو تیل ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی چیز پکاتے ہو تو تیل کا رنگ بدلتا ہے، آسمانوں کا رنگ بدل جائے گا۔ ہاں جی، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ جب آئے گا تو پہاڑ ہو جائیں گے یہ روئی کی طرح۔ ہاں جی، جیسے آتا ہے نا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس، کیسے آتی ہے؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قیامت کے دن جو پہاڑ ہوں گے یہ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ان کے مختلف رنگ، جیسے روئی مختلف رنگوں میں ہوتی ہے، اون مختلف رنگوں میں ہوتی ہے، پہاڑ کے اب دیکھو نا، کوئی پہاڑ ہے سبز ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی جو ہے وہ خشک ہے، پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے رنگ جو ہے نا، جو قیامت کے دن جب پہاڑ اڑیں گے روئی بن کر تو ان کے رنگ مختلف ہوں گے، کیونکہ اب مختلف ہیں، اس لیے روئی کا فرمایا کہ روئی بھی جیسے مختلف ہوتی ہے پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوں گے۔ آسمان جو ہے یہ گلی ہوئی چاندی یا گلے ہوئے پیتل کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں یہ ہو جائیں گے اون کی طرح۔
ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کی خبر نہیں لے گا۔ کافر کی بات ہے، کوئی دوست، جتنے بھی دوستوں میں کتنی کافروں میں دوستی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ ان کافروں کی دوسرے کافروں کے ساتھ کتنی گہری دوستی ہے، اکٹھا مل کر حملہ کرتے ہیں، اکٹھی پلاننگ بناتے ہیں، اکٹھے جو ہے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ دوستی ہے نا ان کی۔ قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، لا یسأل حمیما حمیما، ان کو پوچھے گا بھی نہیں۔ ہاں جی، یبصرونہم، حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے، کافر کو عذاب ہو رہا ہے نا، یہ دوسرا کافر اس کو دیکھ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، لیکن اس کی مدد نہیں کرے گا، پوچھے گا بھی نہیں، بالکل۔ کیوں نہیں پوچھے گا؟ قرآن فرماتا ہے یود المجرم، ہر مجرم کافر جو ہے وہ محبت کرے گا اس بات کو، لو یفتدی من عذاب یومئذ، جو اس کو آج عذاب پہنچ رہا ہے نا، اس کا یہ خواہش اور یہ محبت کرتا ہے کہ بے بنی ہے، میرے بیٹے کو عذاب ہو جائے، میری جگہ میرا بیٹا پھنس جائے، میں چھوٹ جاؤں، وہ صاحبت ہی، اس جگہ میری بیوی پھنس جائے، اس کو یہ عذاب ہو جائے، میں چھوٹ جاؤں، وہ آخی ہے، میرا بھائی پھنس جائے، اس کو یہ عذاب آ جائے اور میں بچ جاؤں، وہ فصیلت ہلتی تو بھی ہے، اور میرا قبیلہ، جس قبیلے میں رہتا ہوں، جس نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے، مجھے پروٹیکشن اس قبیلے سے ملتی ہے، سارا قبیلہ میری حمایت کرتا ہے، میں آرام سے رہتا ہوں، میرا ساتھ دیتا ہے، وہ قبیلہ باڑ میں جائے، میری جگہ وہ عذاب میں پھنس جائے، میں بچ جاؤں، وَفَصِيلَةِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بلکہ روئے زمین میں جتنے خزانے ہیں، جتنے مال اور دولت ہے، جتنے مال و اسباب ہیں، جتنے دولت اور دنیا ہے، یہ ساری دنیا اگر میرے قبضے میں آ جائے، اللہ مجھ سے وہ دنیا ساری لے لے اور مجھے نجات دے دے، ثم ینجی ہے، میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں۔ کیا فرمائے گا؟ یعنی تو عذاب سے نہیں بچ سکتا، نہیں عذاب سے بچ سکتا۔ یہ تو ہے کافر، کہ کافر دوست کو عذاب میں دیکھ کر کبھی نہیں اس کی حمایت نہیں کرے گا، اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچے، قبیلہ، سب کچھ اس جگہ، اور جتنا مال و دولت دنیا کا ہے سارا مجھے مل جائے، سارا کوئی لے جائے لیکن میری جان بچ جائے۔ لیکن مومن کی کیا شان ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، مسلم کی حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیح حدیث، مومن عرض کریں گے یا اللہ، ہمارے کچھ ساتھی تھے جن کے ساتھ ہم اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اکٹھے روزے رکھتے تھے، اکٹھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، یا اللہ ہمارے وہ ساتھی تھے، جانتے تھے ہم ان کو، مسلمان تھے، نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم میں دیکھو، جہنم میں دیکھو، اگر ان کے اندر ایمان ہے، یعنی مومن ہیں اور وہ جہنم میں گئے ہیں، اگر ایک دینار کے برابر بھی ان کا ایمان موجود ہے، اس کو نکال کر میرے پاس لاؤ۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ نکال کر لائیں گے۔ یا اللہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، فرمایا پھر جاؤ، جن کی دلوں میں آدھا دینار ایمان ہے ان کو بھی لے آؤ، وہ جائیں گے، ان کو بھی ڈھونڈ کر لائیں گے۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد آئیں گے، یا اللہ ہمیں کچھ اور بھی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ اب مسلمان ہیں نا، مسلمانوں میں کئی کمزوریاں ہوتی ہیں، کئی صرف کلمہ پڑھا انہوں نے، نماز کبھی نہیں پڑھی، کسی نے ایک نماز پڑھی، کسی نے کچھ نمازیں ضائع کی، کسی نے کچھ عمل کیا، جیسے آپ حالت دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، چڑھ جاؤ دوزخ میں، جا کے دیکھو جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، یہ کتنے منہ پھٹ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا، کہتے ہیں نا، حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث کو یہ سمجھو کہ تو قیامت کے دن
ان کو نکال کر لائے جن کے دلوں میں ذرہ بھر ایمان ہے، جن کے دلوں میں آدھا دینار ایمان ہے، دینار کے برابر ایمان ہے، ان کو تو بچا کر لائے، اور رسول اللہ کے لیے تو کہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جب کہ بیٹی کا مقام کیا کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور پوری دنیا میں بخاری اٹھا کر دیکھو کہ پوری دنیا کی عورتوں کی سب سے ٹاپ پر کون ہے؟ سیدہ خاتون جنت ہے۔ اتنا منہ بھر کر باتیں کرتے ہو یار۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن شفاعت کرے گا، لیکن سب سے پہلی شفاعت کبریٰ، اس سے پہلے کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی جو ہے نا انسان شفاعت نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی شفاعت کا دروازہ کھلا ہی نہیں، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یہ 8 قسم کی شفاعت ہے، اگر میں بیان کو تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جب پہلی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے شفاعت کا دروازہ، پھر دیکھنا کہ پھر آپ اور میں اور سب جتنے مسلمان ہیں، حافظ ہے، یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ حافظ گھر کے کتنے آدمیوں کو لے جائے گا؟ 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ ان کو نکال کے لے جائے گا۔ جن پر جہنم واجب ہے نہیں کہ جو خود جنتی جانے والے ہیں ان کو ساتھ لے جائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے حافظ ان کی شفاعت کرے گا۔ عالموں کو روک دیا جائے گا، زاہدوں کو کہا تم جاؤ اپنے بسترے سنبھالو اور جاؤ بیڈوں پر بیٹھو، عالموں کو روک دیا جائے گا، علماء کو، یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کو روک دیا؟ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی شفاعت کرو جن کے گناہ ہیں، تو ان کو چھڑا کر عذاب سے، ان کا حساب کتاب سے مدد کر کے علماء کو کہا جائے گا تم ان کو جنت میں لے جاؤ، اس لیے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو لوگ جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ کسی بات کا پتہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نا، یہ کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، نہ خود بچے گا، نہ کسی کو بچا سکے گا۔ یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، سورت کہہ رہی یہ کفار کے لیے عذاب ہے۔ انہا لظا، کہ وہ جہنم جس میں تمہیں پھینکا جا رہا ہے، وہ جہنم کہا کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ انہا لظا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ جو سر کی کھوپڑی سے جو چمڑا ہے اور تمہارے ہاتھوں کا چمڑا ہے، تمہارے پاؤں کا چمڑا ہے، جب اس پر پڑے گی تو ہڈیاں رہ جائیں گی، چمڑا اٹھا کے لے جائے گی۔ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، ہاں جی، جو پشت پھیر کر چلتا ہے یا سامنے ہو کر آتا ہے، اس کو بلائے گی، اور کیا کہے گی؟ وہ کہے گی الیہ یا مشرک، الیہ یا منافق، او منافق، او کافر، آ میری طرف، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ آگ اس کو کہے گی، اور جب اس پر پڑے گی تو اس کی چمڑے کو اتار کر اس کی ہڈیاں رہ جائیں گی اس کے اندر بس۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور اس کو پکڑے گی جس نے ساری زندگی مال جمع کیا اور اس کا حق ادا نہ کیا، اور اس کو سنبھال کے رکھا اور خرچ نہ کیا۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ان کو وہ عذاب ہوگا، یعنی ان کو عذاب ہوگا۔ یہ جو آیت آتی ہے نا 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں، کہ جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے وہ عذاب سونا چاندی پگھلایا جائے گا، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پشت کو داغا جائے گا۔ اس کا بھی ذکر یہاں آتا ہے کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا گرم کیے جائیں گے اس کے لوہے کے ٹکڑے، اور پھر اس کی پیشانی اور پہلو اور پشت کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ کافروں کا ذکر یہاں ہے، اس لیے کہ وہ مال کو جمع کرتے تھے اور حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ 18 آیات ہیں جس کا آج ہم نے ذکر کیا مختصر سے وقت میں، اور ابھی جو ہے نا اس آیت کی اس صورت کی جو ہے نا 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں، اور اس کی 18 آیتوں کا درس ہوا ہے۔
انشاءاللہ اگلی جو 17 آیتیں ہیں نا 19 سے لے کر 35 تک اس کا ذکر آگے آئے گا، اس میں مومنوں کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے انشاءاللہ العزیز، ہم اس کا ذکر کریں گے اگلے درس میں۔ اور ابھی یہ جو ہے نا 18 آیات اس میں کافروں کا ذکر ہے کہ کافر کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس کوشش کو قبول فرمائے اور صحیح ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔